السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، ہے خدا کے عارفوں کا مقام بادشاہی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی بصیرت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات گرامی، الحمدللہ آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل ہم نے اللہ کے اس مقدس گھر میں خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد کی ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے پورے ہندوستان میں 6 رجب، بلکہ پوری دنیا میں، جو کہ یہ تاریخ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ آئیے میں سلسلہ کلام کو شروع کروں جو آج کی ہماری اس محفل کا موضوع ہے۔ اس سے قبل حصول برکت کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب مل کر باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی
زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں پہ نو کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں پہ نو کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اور یہ آخری شعر خاص طور سے سماعت فرمائے محفل کی نسبت سے، عطائے رسول کے حوالے سے اور آل رسول کے حوالے سے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔
درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آج ہم نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، اور اس محفل کی نسبت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ سنہرے اوراق، کچھ سنہرے باب آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مقدس کی روشنی میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں، خطبہ مسنونہ کے بعد، جسے میں نے تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا، اعلان کر دیا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ کہا ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ کہہ دیا اور پھر اس پر جم گئے، مطلب اس عقیدے کا اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر زندگی اسی عقیدے کی روشنی میں گزار دی، اور ایسے جم گئے کہ دنیا بھر کی مشکلیں، دنیا کے طغیانی اور شیطانی طوفان سے سامنا ہوتا رہا، مگر اپنے اس قول پر ایسے جمے رہے پہاڑ کی طرح۔ ان کے قدموں کو دنیا کی ہزاروں تکلیفوں نے مل کر کے بھی ڈگمگا نہیں سکا، ایسے جم گئے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ عمومی طور پر، عام طور سے بات ہو رہی ہے، صرف انبیاء کرام کی شان یہاں بیان نہیں ہو رہی، انبیاء کے بعد تا قیامت ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جن میں یہ صفت پائی جائے کہ وہ کہہ دیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم جائیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف مت کرو، مت ڈرو، ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو، غمگین مت ہو، رنج میں مت پڑو، لا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہے، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری تمہیں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس میں دو تفسیر ملتی ہے تمام تفسیروں میں کہ بالجنت التی کنتم توعدون، یہاں تک تو فرشتے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم، اور دوسری تفسیر یہ کہ فرشتے ہی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات، یہ قول فرشتوں ہی کا ہے،
مگر زیادہ صحیح قول، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے ان نیک بندوں سے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جس جنت کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور تمہارے لیے فیہا اس میں یعنی جنت میں، ما تشتہی انفسکم، تمہارا نفس جو چاہے گا وہ اس میں موجود ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ انہیں خوش کر رہا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں تیار کی گئی ہیں، اور بھی نعمتیں آپ کے لیے اس میں رکھی گئی ہیں، نزلا من غفور الرحیم، یہ تو رب غفور، یہ تو مہربان اور بخشنے والے پروردگار کی طرف سے ایک اسٹارٹر ہے، ایک سمجھیے کہ مہمان نوازی ہے۔ عزیزان ملت، یہ 3 آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، یہاں ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کی تعریف اور توصیف کو بیان فرمایا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے عزیز بندے، میرے مقربین ہیں، جن کو ہم اس طرح انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ یہ جو فرشتوں کے لیے جو بات کہی گئی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، تب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ خوف مت کرو، غم مت کرو۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی ہی میں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ تسلی دیتے ہیں، یا جب وہ کوئی بہت رنجیدگی میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو فرشتے ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے ان کے دلوں سے خوف اور غم کو نکال کر انہیں ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کے ان برگزیدہ نیک بندوں کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں سورج کی طرح روشن نظر آتی ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کی توحید کی دعوت لے کر شرک اور کفرستانوں میں جب گئے ہیں، اور وہاں جب شیطان اور اس کے لشکریوں کا سامنا ہوا تو یہ پہاڑ کی طرح اس کے مقابلے کے لیے ڈٹے رہے، اور ان کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا، نہ ان کے دل میں خوف کا گزر ہوا، نہ ان کے قدموں میں لرزہ طاری ہوا، یہ تنے تنہا ہو کر کافروں، مشرکوں، شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کا سامنا کرتے رہے۔ یہ بات کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ طاقت اور یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی بات کا اثر ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے دلوں سے خوف اور غم کو نکال دیتے ہیں، اور ایک روحانی اور قلبی طاقت انہیں اللہ کی طرف سے میسر ہوتی ہے، اور وہ پوری مخالف دنیا کا
تنے تنہا ہو کر ڈٹ کر اس کا سامنا کرتے ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ بھی عطا کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے نورانی اخلاق کا گرویدہ دشمنوں کو بھی بنا لیتے ہیں۔ فرشتے ان کا دل، دشمنوں کا دل یا تمام خلق خدا کا دل ان کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت اچھی حدیث، بہت پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ، یہ اولیاء اکرام کی شان میں یہ حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے مگر یہ حدیث بہت ہٹ کے ہے، بڑی منفرد حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قرب عطا کر دیتا ہے، اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، تو حضرت جبریل کو اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے پاس بلا کر کہ جبریل، فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر اللہ جبریل سے فرماتا ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ آسمان و زمین اور ساری کائنات کے تمام فرشتوں میں، عالم ملکوت میں یہ ندا جاری کر دو، یہ اعلان کر دو کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اے فرشتے تم بھی ان سے محبت کرو، اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل جب یہ اعلان کر دیتے ہیں تو فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ فرشتے تو ان سے محبت کرتے ہی ہیں، مگر پھر فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ خلق خدا عوام الناس کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی طرف رغبت پیدا کر دی جاتی ہے اس بندے کی طرف، اور پھر خلق خدا اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے مقرب کو اپنی کائنات میں اپنی لازوال محبت سے سرشار فرما دیتا ہے۔ آج یہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ اولیاء، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے نیک بندے جب زمین پہ ہوتے ہیں، جب زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، تو جہاں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں تو جنگلوں کو منگل بنا دیتے ہیں، پہاڑیوں میں جاتے ہیں، بیابانوں میں، تو وہاں بھی انسانوں کی آبادی سے وہ علاقہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ جہاں جہاں جاتے ہیں، خلق خدا ان کے پیچھے، ان کے ارد گرد ہو کر کے انہیں اپنا مرکز محبت بنا لیتی ہے۔ اس میں کیا بات ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اور پھر صرف زندگی کی بات نہیں ہے، زندگی کے بعد جب انہیں قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، جب یہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، تب تو خلق خدا کا ایک عظیم جمع غفیر ان کی قبر کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں پھر کوئی تمیز نہیں ہوتی، اپنا بھی جا رہا ہے، دوسرا بھی جا رہا ہے، ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر دھرم کا ماننے والا وہاں جاتا ہے۔ اس میں بات کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا جواب اس حدیث جو مشکات شریف کی میں نے آپ کو پیش کی ہے، یہ حدیث کا ظہور ہوتا ہے، یہ اعلان جبرائیل ہے، یہ فرشتوں کا کردار ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف خلق خدا کے دل کو مائل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی چلتے جا رہا ہے، کوئی اپنی سواری سے جا رہا ہے، کوئی کسی طرح جا رہا ہے، کوئی کسی طرح جا رہا ہے، یہ جبریل کے اعلان کی برکت ہے کہ جہاں اللہ کا وہ نیک بندہ بس جاتا ہے، خلق خدا کے لیے وہ مرکز بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل کو ہم نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد کی ہے۔
انہی اللہ کے نیک بندوں میں ایک نام ہے جسے صرف زمین والے ہی نہیں، صرف سمندر میں بسنے والی مخلوق ہی نہیں جانتی، بلکہ آسمانوں میں بھی جن کا نام بہت مشہور ہے، فرشتوں کی دنیا میں بھی، جناتوں کی دنیا میں بھی، انسانوں کی دنیا میں بھی، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، محبت میں، اہل محبت میں بھی، اہل عداوت میں بھی، جنہیں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول، یہ کیسے سلطان الہند ہے؟ یہ کیسے غیر منقسم ہندوستان کے سلطان؟ آج جو ہندوستان ہے صرف اس ہندوستان کے شہنشاہ نہیں ہیں، آپ کو صرف اس ہندوستان کا شہنشاہ اور سلطان نہیں بنایا گیا، بلکہ غیر منقسم پہلے کا جو ہندوستان ہے اس ہندوستان کی سلطنت آپ کو عطا کی گئی بارگاہ رسالت سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیے جتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں، ہر ولی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام بے شمار صفات، بلکہ صفات کمال کے جامع، ہر ولی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی صفت نمایاں ہوتی ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کسی نہ ہر ولی میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کی کوئی نہ کوئی عادت ان میں سورج کی طرح روشن نظر آئے گی۔ کسی ولی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی جھلک ملے گی، کسی ولی کی سیرت میں آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی جھلک ملے گی، کسی ولی میں آپ کو، کسی ولی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کی جھلک کرامت کی صورت میں ملے گی، تو کسی ولی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی جھلک آپ کو ملے گی۔ خواجہ خواجگان عطائے رسول سلطان الہند خواجہ اجمیری کی زندگی کا جب ہم نے گہرائی سے مطالعہ کیا اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو اس مطالعے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہر ولی میں حضور کی صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت سورج کی طرح روشن ہوتی ہے۔ تو خواجہ خواجگان کی زندگی کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین کی صفت کی جھلک سورج کی طرح روشن غریب نواز کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہی شان، وہی صفت نمایاں طور پہ نظر آئے گی۔ شان رحمت للعالمینی کے مظہر آپ کو بنایا گیا۔ میرے دوستو عزیزو، ہم نے یہ محفل جو منعقد کی ہے، غریب نواز کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ الحمدللہ عالم اسلام کا بچہ غریب نواز کی زندگی سے واقف ہے، آپ کے کرامات، آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کی عظمتوں سے باخبر ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر، سلطان الہند بنا کر اس ہندوستان کی سرزمین پہ جو بھیجا، کیوں بھیجا؟ ابھی میں سیرت کے کچھ سنہرے پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سلطان الہند کو، عطائے رسول کو، غریب نواز کو ہندوستان میں بھیجا گیا تو کیا مقصد تھا اور کیا اصلی مقصد تھا آپ کے یہاں آمد کا۔ یہ خواجہ خواجگان، ہم آپ کی سیرت کا وہ پہلو ذرا دیکھیے، بچپنے کا عالم، آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، جس طرح سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے والد گرامی کا جو خاندانی نسب ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اسی طرح آپ کی والدہ کا خاندانی نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اسی طرح خواجہ خواجگان کا بھی خاندانی نسب آپ اپنے والد کی جانب سے حضرت خواجہ غیاث الدین
رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور جس میں یہ دونوں صفت پائی جائے جس سید میں، اسے نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ سیدنا خواجہ خواجگان دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حسنی اور حسینی سادات میں سے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی والدہ محترمہ یقیناً اس جوہر نایاب کی ماں کوئی عام عورت تو نہ ہوگی، ام الورا ہے آپ کا نام، اپنی وقت کی زاہدہ طیبہ طاہرہ ہے۔ جب آپ کے پیٹ میں شکم مادری میں جب خواجہ خواجگان آتے ہیں تو آپ کو بشارتیں ہوتی ہیں۔ جب حمل سے ہوئی تو خواجہ غیاث الدین، آپ کی جب ولادت ہو گئی تو خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ام الورا یعنی خواجہ غریب نواز کے والدین میں میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس میں زیادہ غور و فکر کی بات نہیں ہے، اس میں زیادہ مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا، ہمیں حمل سے تھی، تو مجھے گاہے بگاہے مشائخ اور اولیاء اللہ کے نیک بندے خواب میں آتے اور مبارکبادی دیتے کہ ام الورا تجھے حسن بیٹا مبارک ہو، تیرے شکم میں تیرے پیٹ میں جو بیٹا ہے وہ حسن ہوگا، اس کا نصیبہ حسن ہوگا، اس کی تقدیر حسن ہوگی، اس کا کارنامہ بھی حسن ہوگا۔ لہذا میں نے اسی وقت یہ طے کر لیا کہ اگر واقعی یہ بیٹا ہوگا تو اس کا نام حسن رکھا جائے گا۔ تو آپ کا صحیح نام حسن ہے، حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ معین الدین آپ کا لقب ہے، آپ دین کے چراغ ہیں، دین کی روشنی کفرستان اور شرکستان میں پھیلانے والے، اور جن کے دل تاریک شرک میں اندھیروں میں مبتلا تھے، ان دلوں میں نور ایمان اور نور توحید کی روشنی ڈال کر ان دلوں کو، ان تاریک دلوں کو منور کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ تو اس اعتبار سے آپ کو آپ کے دور کے اولیاء نے معین الدین کہا، دین کو روشن کرنے والا، دین کا چراغ۔ آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، آپ کو ہندوستان کی سلطنت عطا کی گئی، روحانی طور پر، تصرفی طور پر اور اختیاری طور پر آپ کو پورے ہندوستان کا سلطان بنایا گیا۔ ولایت کے اعتبار سے آپ ہندوستان کی سرزمین پہ آنے والے تمام اولیاء کرام کے سلطان، سلطان الاولیاء۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال خواجہ خواجگان پیدا ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، اخبار الاخیار جو بڑی مستند کتاب ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، اور اسی طرح سیر الاولیاء، سیر الاقطاب، ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ بالاتفاق آپ کی سن ولادت، آپ کی تاریخ پیدائش 537 ہجری، 537 ہجری آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا والدین نے۔ آپ جب کچھ سن شعور کو پہنچے، باغات میں جاتے، اپنے والد گرامی کے باغ میں، انگور اور پھلوں کے باغات میں، اور وہاں آپ خدمت کرتے اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ پھر جب 14 سال کی عمر ہوئی تقریباً، تو حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، آپ در یتیم ہو گئے۔ پھر 1 سال بعد جب 15 سال کی عمر ہوئی، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں بڑی تیزی سے آپ کو خواجہ خواجگان کی زندگی کے سنہرے ابواب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ تنے تنہا ہیں، باغ میں جاتے، تلاوت قرآن کرتے، آپ کی آواز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین فن قرأت عطا کیا تھا، بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے، روایات میں، کہ آپ قرأت سبا کے قاری تھے، اور آپ کی قرأت جب لوگ سنتے تو سنتے ہی رہ جاتے۔ آپ باغ میں جاتے، آپ تلاوت قرآن میں ایسے مشغول ہو جاتے کہ آنے جانے والے مسافرین آپ کی تلاوت سن کر وہاں کھڑے ہو جاتے اور سنتے رہتے، محظوظ ہوتے، اپنے تاریک دلوں کو نور قرآن سے منور کرتے۔
یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کرتے تو جنات بھی آ کر آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. 15 سال کی عمر ہے اور یہ سلسلہ زندگی کا اسی طرح چل رہا ہے. ایک روز کیا ہوا کہ خواجہ صاحب اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. ایک صوفی، ایک دیوانہ بزرگ آپ کے قریب آئے، باغ میں داخل ہوئے. بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ میں ان کا نام آتا ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد، حضرت خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز کے دادا پیر، وہ ان کے مرید تھے. اور ان کی صحبت میں 20 سال گزار کر مکمل صحبت کا فیض لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا وہ کمال اور وہ فیض عطا کیا کہ آپ توحید میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ کو خلق خدا دیوانہ کہنے لگی. خدا کا دیوانہ، مجذوبیت، ہر وقت جذب کی کیفیت آپ پر طاری رہتی. آپ آئے، خواجہ صاحب کے قریب بیٹھے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس خاندان کے اخلاق اور جس خاندان کے عادات بڑے نرالے ہیں، جن میں اخلاق حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جن میں پایا جاتا ہے، اس خاندان کی تربیت یافتہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کی عزت کرتے ہیں. ان کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے چند انگوروں کو توڑ کر انہیں صاف کر کے ایک ایک انگور ان کو پیش کرتے ہیں اور بڑی عزت، بڑے احترام سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں مہمان نوازی پر اور سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے، اے نوجوان، میں تو آج سے تقریباً 30 سال سے تیری تلاش میں تھا، آج مجھے اپنی منزل مل گئی. کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ پہلے تو تم اپنی جھولی میں سے انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، ایک روٹی کا آدھا ٹکڑا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دے دیا. کہا یہ آپ کی امانت ہے جو 30 سال سے میں لے کے گھوم رہا ہوں، 30 سال سے. کہا یہ کیا ہے؟ ذرا راز سے پردہ اٹھائے، میں سمجھوں بات کو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک روٹی دی تھی، یہ معرفت کی روٹی تھی، یہ وہ غیبی غذا تھی جس کو کھا کر دل نور توحید سے منور ہو جاتا، معرفت خداوندی حاصل ہو جاتی، قرب الہی حاصل ہو جاتا، دل کی دنیا بدل جاتی اور تاریک خیالات روشن ہو جاتے. یہ وہ عظیم الشان، یہ غیبی تحفہ ہے جو میرے پیر و مرشد نے آپ کے لیے مجھے عطا کیا تھا، جو 30 سال سے میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. آج میں اپنی منزل کو پہنچ گیا ہوں کیونکہ آپ میں وہ تمام نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں جو پیر صاحب نے مجھے بتائی تھی. اللہ اکبر. خواجہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا دیا. بہرحال یہ تو ہو گیا. اب وہاں سے ابراہیم قندوزی اپنا راستہ ناپتے ہیں اور خواجہ صاحب غور و فکر میں ہیں. جب اسے تناول کرتے ہیں تو اچانک یکا یک دل کی دنیا بدل جاتی ہے. دل سے تمام دنیا کی حرص اور دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور بس اللہ اللہ، بس اللہ ہی کا خیال باقی رہ جاتا ہے. معرفت کے سمندر میں آپ غوطہ زن ہو جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، عقل روشن ہو جاتی ہے اور اب دل کو معرفت خداوندی کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اپنا تمام باغات، اپنی تمام جائیداد، خیرات بیچ دیتے ہیں اور جو رقم آتی ہے فقراء، غربا، یتامہ و مساکین میں اسے تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ اپنی ضرورت زندگی کے لیے رکھ کر بغداد کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. خواجہ صاحب نے کا یہ سفر، آپ سنجر سے نکلے، بغداد پہنچے، مگر دوران میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت خواجہ صاحب طلب علم اور اپنی جوش معرفت اور جوش اور جستجو میں جب آپ سنجر سے نکل کر بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں بالکل بیابان چٹیل میدان ہے. ایک درخت ہے سوکھا ہوا اور اس کے نیچے 2 شخص بیٹھے ہیں. خواجہ صاحب ان کے قریب پہنچے اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، تنے تنہا بے آب و گیا اس وادی میں
اس بیابان میں، اس جنگل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم مسافر ہیں، اجنبی ہیں، تجارتی قافلے سے بچھڑ گئے، یہاں رکے ہیں. اور بھوک اور پیاس سے ان دونوں شخصوں کی حالت بالکل نڈھال. کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہو، خواجہ صاحب سے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دو، کچھ کھانے کی چیز ہو، کچھ پینے کی چیز ہو، یا کچھ درہم و دینار ہو، ہماری مدد کریں. خواجہ صاحب نے جو اپنے لیے لیا تھا کھان پان وہ سب انہیں دے دیا. وہ کھا کر کے سیراب ہو گئے، تھوڑا تازہ دم ہوئے. پھر کہتے ہیں اگر کچھ رقم پڑی ہو تو ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنا راستہ، اپنا سفر آسان کر لیں. خواجہ صاحب نے وہ بھی اپنے پاس جو کچھ تھا وہ دے دیا، اور کہتے ہیں یہ مت سوچنا کہ میں تجھے کم دے رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھنا واللہ کہ میرے پاس اتنا ہی تھا، اور ہوتا تو میں تمہیں اور دیتا. کیا بلند اخلاق اور کیا پروردگار کی رضا جوئی، کیا اللہ کی محبت میں وارفتگی، اللہ اکبر، اور کیا دنیا سے بے نیازی. یقیناً دوستو، اللہ تعالیٰ جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، جسے پروردگار کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جسے پروردگار کی محبت کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، وہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کے سامنے سونے اور ہیرے جواہر کے ڈھیر پڑے ہوں، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ان کے قدموں کی خاک ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ان کی مدد کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے چلتے ہیں. یہ دونوں شخص خواجہ صاحب کو روک لیتے ہیں. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے اس اخلاق پر وہ متاثر ہو جاتے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بغداد جا رہا ہوں. کہا تمہیں معلوم اکیلے جا رہے ہو، اور اب تو آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، جو کچھ تھا آپ نے ہمیں دے دیا. آپ ان بیابان میں 30 دن کا سفر کیسے طے کریں گے؟ تو خواجہ صاحب کے اس جواب پر قربان جائیں اور اس جواب سے کچھ توکل حاصل کریں. کیا توکل؟ میں صرف توکل کا سبق دینے کے لیے میں نے اس واقعے کو چھیڑ دیا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نادانو، تم کیسی بات کرتے ہو؟ ارے تم پیاس سے تڑپ رہے تھے، تم بھوک سے مر رہے تھے، اور تم اس بے آب و گیاہ میں بے سر و سامان لاچار پڑے ہوئے تھے. پروردگار نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، تو کیا وہ پروردگار مجھے محروم رکھے گا؟ میرا بھروسہ اس پر ہے. وہ پروردگار جب بھی میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گا، جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا، وہی رب العالمین وہ میری حاجت روائی فرمائے گا، وہ میری مشکل کشائی فرمائے گا، وہ مجھے مصیبتوں سے رہائی عطا کرے گا. آپ کے اس جواب پر ان دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی حقیقت کو کھولتے ہیں. کہا اے نوجوان، تیرے اس توکل پر اور اللہ سے تیرا جو تعلق ہے، اس تعلق کو سن کر ہمارا دل بدل گیا ہے، ہمارے دل کی دنیا بدل گئی، ہماری عقل روشن ہو گئی. ہم دراصل کوئی مسافر نہیں، ہم کوئی تجارتی قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ نہیں، ہم تو ایک ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، جو یہاں بیٹھ کر انتظار میں تھے کہ کوئی تجارتی قافلہ جاتا تو اسے لوٹ لیتے، اور اسے لوٹ کر اور تمام ساز و سامان چھین کر یہاں سے اپنی زندگی کا مزہ اور لطف اٹھاتے. ہم تو ایک رہزن ہیں، ڈاکو ہیں، مگر آج تیرے اس توکل کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی توبہ کی توفیق دی ہے. چل جلدی سے اپنے ہاتھ پر ہمیں کلمہ پڑھا اور اپنے دین میں ہمیں شامل کر لے. توبہ کر کے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں، ابھی تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابھی تو پہلا سفر ہے، اور ابھی تو زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، سلطانی کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ دونوں رہزن ڈاکو آپ کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوتے ہیں، سچی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد خواجہ صاحب کے ساتھ ہی ہو لیتے ہیں. اور کتابوں میں روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں اپنے وقت کے قطبیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں. بہرحال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے بغداد جاتے ہیں. بغداد جانے کے بعد آپ پہنچے کب ہیں بغداد شریف؟ سن ہجری 62 میں بغداد شریف کا آپ کی جو آمد ہوئی ہے، سب سے پہلا قدم آپ کا سن ہجری 562 میں، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وفات کے 1 سال بعد. سرکار غوث پاک کی وفات سن ہجری 561 ہے، اور آپ بغداد پہنچے ہیں سن ہجری 562 میں. اس وقت بغداد مرکز علم تھا، مرکز علم، تمام مشرق مغرب شمال جنوب سے
علم اور ہدایت اور معرفت کے طلبگار سمٹ کر کے بغداد میں جمع ہو جاتے تھے. چند ایک مراکز تھے جس میں سے بغداد، بخارا اور اسی طرح نیشا پور، اور جہاں امام مسلم، جو مسلم شریف کی جو کتاب ہے امام مسلم وہ نیشا پور کے تھے، نیشا پوری. یہ تمام جو چند علاقے تھے یہ علم اور ہدایت اور معرفت اور اولیاء اکرام کی مسکن کا مرکز ہوا کرتا تھا. سرکار غوث پاک وہاں آتے ہیں، پھر آپ کا یہ سفر جاری رہتا ہے، نیشا پور جاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. بڑی تیزی سے میں آپ کو آگے لے جا رہا ہوں. مدینہ طیبہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہوتی ہے. اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں مقیم تھے اور آپ درس حدیث دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر. میں ایک بات کلیئر کر دوں اور ہمیشہ بولتا ہوں میں کہ جتنے اولیاء بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ ہمارے اولیاء اللہ، یہ لوگ صرف صاحب کرامت نہیں ہوتے تھے. یہ لوگ صرف اپنے تقوی، طہارت اور خانقاہ میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ، صرف یہی کام نہیں تھا ان کا، بلکہ یہ اپنے اپنے دور میں اپنے وقت کے اعلیٰ ترین محدث بھی ہوا کرتے تھے، مفسر قرآن بھی ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح تقوی طہارت کے پیکر بھی ہوا کرتے تھے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت محدث مدینہ کے نام سے مشہور تھے. محدث مدینہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب سرکار خواجہ غریب نواز آپ مدینہ پہنچے اور تازہ دم ہو کر، فارغ ہو کر، تیار ہو کر جب درس حدیث میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں جب آپ پہنچے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی ایک نور ولایت سے آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آج محفل میں کوئی ایک ایسا آیا ہے جس کے وجود سے اللہ تعالی تاریخ دنیا کو اپنی توحید کے نور سے منور فرمائے گا. آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور آپ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ آج ہماری محفل میں اللہ کا ایک ایسا نوجوان بندہ آیا ہے جس کے وجود سے اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت سے مشرف کرنے والا ہے. محفل مکمل ہوئی. خواجہ صاحب کو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحبت میں لیا اور تقریباً یہ صحبت 20 سال تک رہی. کتنے سال؟ 20 سال تک یہ صحبت رہی. ابھی میں عصر کے بعد ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، سیر الاولیاء، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. خواجہ محبوب الہی، آپ کے خلفاء کے خلفاء، خواجہ غریب نواز کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین الہی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، فارسی میں اس کا اردو ترجمہ، اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا. اس میں خواجہ غریب نواز کا ایک قول میں نے پڑھا تو رقت طاری ہو گئی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف میں آ جاتے ہیں، یعنی بہت بات کی بات ہے. آپ نے جب تعلیم و تربیت کا آغاز کیا اجمیر میں آ کے، جب آپ کے پاس آپ کے شاگرد بیٹھتے اور آپ تعلیم فرماتے، ارشاد فرماتے، خطبہ اور وعظ فرماتے، اس میں کا ایک قول وہ نقل کرتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے بتایا، ان کے پیر و مرشد نے ان کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روایت کرتے ہیں کہ خواجہ خواجگان شیخ الاسلام لکھتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے. ارشاد فرمایا آپ نے کہ مرید اس وقت تک کامل مرید نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلسل 20 سال تک اس کی زبان لقمہ حرام سے اور اس کی نگاہیں غیر محرم پر جمنے سے اور اس کے کان غیر فضول لغو کلام سے محفوظ نہ رہے. مسلسل 20 سال تک اس کو یوں لکھا ہے کہ جس بندے کے 20 سال تک فرشتے اس کے نامہ اعمال میں کوئی مکروہ، کوئی برا چھوٹا کام بھی نہ لکھے، اور اس کیفیت اس حالت میں 20 سال گزر جائے، تب جا کر وہ مرید کامل بنتا ہے.
یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اور آپ کا ارشاد گرامی اقوال زرین میں سے ہے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں جو 20 سال گزارے ہیں، تو ان تمام 20 سالوں میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری آنکھوں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میرے کان میں کبھی کوئی لغو کلام نہیں داخل ہوا، میرے دل میں شیطانی خیال نہیں گزرا، میرے نفس میں کوئی بری خواہش پیدا نہیں ہوئی، اور اسی کیفیت میں میں نے 20 سال گزار دیے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہیں بہت قربانیوں کے بعد، بڑی خواہش نفس کو قتل کرنے کے بعد بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے خواجہ غریب نواز ہے، 20 سال تک آپ نے کوئی مکروہ عمل نہ کیا، اپنی زبان کو لقمہ حرام سے بچایا، غیبت سے، چغل خوری سے، اور ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی غلط بات سے کانوں کو بچایا، اپنے پورے وجود کو بچایا، تب پروردگار نے انہیں عطائے رسول کا اعزاز عطا کیا۔ میرے دوستو عزیزو، اب ایسے مرید کہاں؟ اللہ اکبر پڑھ کے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یہ اولیاء ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ زمین پہ چلتی پھرتی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یاد، اللہ تعالیٰ کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء کرام کی فضیلت، اللہ کے نیک بندوں کی فضیلت، ان کی عظمت بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے ان نیک بندوں کی کوئی پہچان تو بتائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور جب تم انہیں سنو تو ایمان تازہ ہو۔ جب تم ان کا کلام سنو تو ایمان تازہ ہو، اور جب تم ان کا عمل دیکھو تو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ دیکھو تو اللہ یاد آئے، سنو تو ایمان تازہ ہو، عمل دیکھو، کردار اخلاق دیکھو تو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو خواجہ خواجگان کی زندگی کے یہ سنہرے ابواب ہیں، یہ قیمتی باتیں ہیں۔ بہرحال خواجہ صاحب مدینہ طیبہ میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ، دراصل یہ ہارون جب یہ لفظ زبان زد خاص و عام ہوا تو ہرون چونکہ ادا کرنے میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسے ہارون پھر کہا جانے لگا۔ دراصل اس قصبے کا نام، جہاں کے حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد جس علاقے کے تھے، اس علاقے کا نام ہرون تھا، مگر مشہور جب ہو گیا تو اب اسی سے اسے یاد کیا جاتا ہے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی صحبت میں 20 سال تک آپ نے گزارا۔ خواجہ صاحب نے آپ کو تیار کیا، درس حدیث کا علم دیا، اصول تفسیر پڑھایا، حدیث سکھائی، اصول حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، چاروں فقہ کا، اور اس طرح تمام علوم ظاہری اور باطنی سے مکمل کر کے پھر بارگاہ رسالت میں لا کے کھڑا کر دیا۔ مکہ تشریف لے گئے اپنے ساتھ، پیر و مرشد اپنے مرید کامل کو لے کر مکہ جاتے ہیں، مشہور ہے یہ سب باتیں۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں، ارکان حج ادا کرنے کے بعد صحن کعبہ میں حتیم کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، پروردگار، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اے رب العالمین، یہ حسن جسے میں نے اپنی بڑی محنت سے، بڑی جستجو سے تیار کر دیا ہے مولا، یا پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ سے غیب سے آواز آتی ہے کہ عثمان، ہم نے معین الدین حسن کو قبول کر لیا ہے اور اسے ہم ایک عظیم منصوبے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے بارگاہ رسالت میں حاضر۔ یہ تمام باتیں خواجہ صاحب کی زندگی کی وہ مشہور باتیں ہیں کہ جسے ہمارے قوم کا بچہ جانتا ہے۔ وہاں پر بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور عرض فرماتے ہیں کہ معین الدین اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کریں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، سلام تو سب کرتے ہیں مگر جب مرشد
اپنے مرید کو کسی ایسے موقع پہ جب کہتا ہے کہ یہ کرو تو وہ پھر وہ خاص عمل ہوتا ہے، وہ وقت بھی خاص ہوتا ہے، وہ کیفیت بھی خاص ہوتی ہے۔ کہا سلام پیش کرو، خواجہ صاحب نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے۔ یہ تمام یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ویسے تو میں واقعات بیان نہیں کرتا جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا، مگر یہ مستند کتابوں سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سیر الاقطاب سے۔ خواجہ صاحب نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا ابنی معین الدین یا قطب الاقطاب۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو یہ قطب الاقطاب کا لقب عطا کیا گیا۔ اور جان لو، آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ ولایت کے بہت سارے درجے ہیں، ولایت کے بہت درجے ہیں۔ ایک مومن جب تمام گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک ادنا درجے کا ولی ہے، یعنی ابتدائی مرحلہ ولایت کا، وہ بھی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ پھر یہ جیسے جیسے یہ اس میں محنت کرتا ہے، ولایت کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، جس کو ہمارے صوفیہ نے نام دیا ہے ابدال، قطب، اغواس۔ مگر دوستو عزیزو، قطب یہ ولایت کا آخری درجہ ہے۔ کیا ہے؟ قطب ولایت کا آخری درجہ ہے۔ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ قطب الاقطاب ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبی، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت کو پہنچ گیا۔ مگر آپ مشہور ہوئے غوث پاک کے نام سے، اس صفت سے آپ مشہور ہوئے، مگر آپ قطب الاقطاب۔ خواجہ غریب ہر زمانے میں قطب ہوتے ہیں، اقطاب ہوتے ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، عالم ارواح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے زمین پر، کہاں ابدال رکھنے ہیں، کہاں اقطاب رکھنے ہیں، کہاں اغواس رکھنے ہیں، کہاں تشریعی اولیاء کو مقرر کرنا ہے، کہاں تکوینی اولیاء کو مقرر کرنا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس طرح یہ نظام چلتا ہے، چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت سے مقام قطبیت کا اعزاز عطا کیا جاتا ہے۔ قطب، آپ ولایت کے آخری مقام پر ہیں، ولی کامل، ولی اللہ، اور آپ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ اولیاء اکرام میں، جس طرح بھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صفات میں سے ایک ایک صفت کسی نہ کسی ولی میں نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح القاب بھی ہوتے ہیں، اس صفت کی مناسبت سے القاب سے بھی، وہ لقب سے بھی مشہور ہوتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح حضور علیہ السلام صف انبیاء میں حبیب اللہ سے مشہور ہے، صف اولیاء میں غریب نواز حبیب اللہ سے مشہور ہے، اللہ کے حبیب۔ بہرحال دوستو، سرکار خواجہ غریب نواز وہاں سے پھر اجازت ملتی ہے، اور پھر یہ سفر بڑا طویل سفر ہے اور بڑی طویل گفتگو ہے، میں سمٹ کر آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب پوری طرح اب روحانی، جسمانی اور شریعت کے طور سے، علوم و فنون کے طور سے، ہر اعتبار سے مکمل، کامل، اکمل ہو کر پھر آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے بارگاہ رسالت سے کہ جاؤ، اب تمہیں ہندوستان کی طرف جانا ہے، اور وہاں کفرستان میں تمہیں توحید اور ایمان کے نور سے اس کفرستان کو، اس شرکستان کو آپ کو منور کرنا ہے۔ بارگاہ رسالت سے یہ اجازت لے کر، یہ حکم لے کر اب آپ روانہ ہوتے ہیں، دہلی آتے ہیں۔ بیچ میں بھی بہت کرامات اور بہت سارے خرق عادت، ایسے اعمال، افعال، اور پھر یہ بھی دیکھ لو کہ آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ جو مشہور ہے کہ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ مسلمان بنائے، تو سنیے، بعض لوگ کی عقل یہاں کام نہیں کرتی کہ اس وقت تو 90 لاکھ ہندوستان میں کہاں تھے، اس وقت 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی۔ ان نادانوں کو سوچنا چاہیے کہ 14 سال میں آپ وہاں سے چلے ہیں، مدینہ طیبہ سے 14 سال میں آپ پہنچتے پہنچتے سفر میں رہے، 14 سال کے بعد آپ اجمیر معلیٰ میں پہنچتے ہیں۔ ان 14 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ خالی بس چلتے رہے؟ نہیں، کہیں 6 مہینہ رکے، بخارا میں 6 ماہ،
اور اسی طرح کہیں آپ بغداد میں بھی آپ کا 6 مہینے کا قیام رہا. پھر اسی طرح جب آپ بلخ آئے تو وہاں 2 سال کا قیام رہا. اسی طرح جب لاہور آئے تو 3 سال تک آپ کا قیام رہا. اور اسی طرح سفر میں اگر آپ ان تمام سال کو اور دنوں کو جب مکمل کریں گے تو ٹوٹل 14 سال میں آپ مدینہ 14 سال پہلے چلے تھے, 14 سال کے بعد اجمیر شریف پہنچتے ہیں. ان 14 سالوں میں کیا کیا آپ نے؟ ان 14 سالوں میں اچھا ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خلیفہ اول ہیں, یہ 23 سال کی عمر میں بغداد میں خواجہ صاحب کی صحبت میں آپ آ چکے تھے. 23 سال کے نوجوان لڑکے خواجہ صاحب کی صحبت میں آئے, خواجہ صاحب کے پاس ہی رہ گئے اور پھر ساتھ ہی ہو لیے. اس طرح قافلہ بنتا گیا یہاں تک کہ دوران سفر 40 مردان حق آپ کے ساتھ ہو گئے. 40 اب یہ پورا قافلہ غریب نواز, یہ 40 کے 40 اپنے وقت کے ولی کامل, اور جہاں جہاں پہنچے ہیں اسلام کی روشنی پھیلائی ان لوگوں نے. اور اس طرح آپ کے تمام خاص مریدین اور خاص خلفاء کی تمام محنت کا من جملہ یہ پوری تعداد بنتی ہے 90 لاکھ مسلمان. سمجھ میں آئی بات؟ پوری دنیا میں آپ کی تعلیم و تبلیغ آپ کے خلفاء کے ذریعہ پہنچی, اور اس طرح آپ کی زندگی میں 90 لاکھ کے قریب غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہوئے. اس لیے کہا جاتا ہے غریب نواز 90 لاکھ آپ کے ہاتھوں پر جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا. تو یہ اس طرح ہے. بہرحال یہ 14 سال کا سفر آپ جب لاہور آتے ہیں, میں بیچ میں ایک بہت ہی زبردست مناظرہ آپ کو سناؤں. جب آپ مدینہ طیبہ سے نکلے, مدینہ سے آپ نکلیں گے ایران, پھر عراق, پھر وہاں سے آپ نقشہ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا, پھر افغان, پھر پاکستان لاہور, اور پھر وہاں سے ہندوستان. جب آپ بغداد پہنچے ہیں تو آپ کا شہرہ ہو گیا. آپ نے وہاں تقریباً 6 ماہ یا 1 سال تک قیام کیا اور تعلیم و تربیت کی, خلق خدا کی خدمت کی. لوگ آتے, مسلمان ہوتے, اور جو جن میں کوئی کمی ہوتی تو ان کی کمیاں پوری ہو جاتی. جب چرچا مشہور ہو گیا, شہر کے باہر بھی یہ چرچا ہونے لگا کہ کوئی صوفی آیا ہے اور بڑا باکمال آدمی ہے, تلاوت کرتا ہے تو لوگ سن رہ جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں اس میں. تو 7 پنڈت با کمال جو اپنے جنتر منتر میں بڑے کمال درجے کے, وہ آتے ہیں, چلو دیکھتے ہیں کون ہے صوفی. وہ آتے ہیں اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتے ہیں. کہا آپ جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں اس دین کے بارے میں ذرا بتائیں. خواجہ صاحب نے دین کی باتیں کی, بڑی پر جامع بات, کیا کلام ہوگا وہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آپ نے خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کی انہیں دعوت دی. تو وہ کہتے نہیں ہم تو آتش پرست ہیں, آگ کے پجاری. خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تم آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم اس لیے آگ کو پوجتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد وہ ہمیں نہ جلائے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا وہ تو جلائے گی, اس کا کام ہی ہے جلانا. بھائی اس کی پرستش کرو جو آگ کو تم پر جلنے کی تاثیر ختم کر دینے والا ہے. اگر آگ میں آپ کو ڈال بھی دیا جائے تو اس کے حکم کے بغیر آگ آپ کو نہیں جلا سکتی. اس کو راضی کرو جس نے آگ کو پیدا کیا ہے. کہا کہ کوئی دلیل دو تب ہمیں سمجھ میں آئے ہماری تسلی کے لیے. خواجہ صاحب نے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے شاگرد خاص سے فرمایا کہ بیٹا میری نالین ذرا آگ روشن کرو, اس میں ڈال دو. آگ جلائی گئی, خواجہ صاحب کی جوتیاں اس میں ڈالی گئی, اور تقریباً کئی گھنٹہ, آج کی زبان سے کہیں تو بہت دیر تک آگ جلتی رہی, نالین اسی میں رہی, جلتی رہی یہاں تک کہ آگ اپنے آپ بجھ گئی. پھر خواجہ صاحب نے کہا ذرا نالین کو نکالو, تو اس پر آگ کا بالکل اثر نہ تھا. کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا, اگر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے لگا لے اور اسے راضی کر لے تو تجھے تو کیا, تجھ سے جو چیز نسبت حاصل کر لے اسے بھی آگ نہیں جلا سکتی. میرے دوستو عزیزو, وہ تمام کے تمام 7 پنڈت اپنے جنتر منتر میں جنہیں کمال حاصل تھا, وہ سب کے سب آپ کے ہی ہاتھ دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں.
بغداد کی سرزمین پہ. پھر یہ آپ کا سفر پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہے، عراق عبور کر کے بلخ پہنچے. بلخ میں مولانا ضیاء الدین جو کتابی دنیا سے تعلق رکھتے تھے. کس دنیا سے؟ کتابی دنیا سے. حضرت مولانا ضیاء الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خواجہ صاحب بلخ میں پہنچے، وہاں آپ نے کئی ماہ یا سال بھی آپ نے قیام کیا، اور وہاں ایک ہجوم لگ جاتا. آپ جہاں جاتے مقیم ہوتے. چلہ، یہ جو ہندوستان میں جگہ جگہ خواجہ صاحب کا چلہ، تو یہ اسی طرح کہ جتنی دیر 3 دن یا اس سے زیادہ اللہ کا کوئی ولی جہاں جس جگہ رک جائے، ٹھہر جائے اور وہاں اللہ کا ذکر کر لے، عبادت کر لے، تو وہ جگہ جو ہے وہ مبارک ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے اس بندے کی یاد میں اس جگہ کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. اسی کو چلہ کہتے ہیں. تو خواجہ صاحب کثرت سے لوگ آنے لگے، شہرہ ہو گیا کہ کوئی صوفی آیا ہے، اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ، مقرب بندہ آیا ہے، ولی اللہ آیا ہے. مولانا ضیاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا سوال جواب کریں. ہوتے ہیں نا، ہر دور میں اس طرح کی طبیعت رکھنے والے ہوتے ہیں. انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے. آئے، خواجہ صاحب نے ایک نگاہ ڈالی، نگاہ ولایت. وہ سب سوال جو فلسفہ پڑھ کے آئے تھے وہ سب دماغ سے نکل گیا. پھر خواجہ صاحب کے پاس ایک تیتر کا پکا ہوا بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا. کہا لو ضیاء الدین اسے کھا لو، مہمان ہو، مہمان نوازی ہمارا شیوا ہے، ہمارا کردار ہے. اسے کھلایا تو ضیاء الدین بلخی کی دل کی دنیا ہی روشن ہو گئی، عقل ہی روشن ہو گئی. وہ جو سب کچھ گیا تھا وہ واپس آ گیا. کہا اور بھی کچھ باقی ہے تسلی کے لیے؟ کہا نہیں، اے ولی اللہ اپنا مرید بنائیں اور اپنی صحبت کا فیض ہمیں عطا کرے. یہ اس طرح میرے دوستو عزیزو، سلطان الہند عطائے رسول ہیں. آپ کو عطائے رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عطا ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے. اچھا، خواجہ غریب نواز دو اعتبار سے عطائے رسول ہیں. ایک تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آپ رسول اللہ کی عطا ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آپ رسول اللہ کی عطا ہیں. رسول کی عطا آپ امت کے لیے بھی ہیں، اور امت کے لیے آپ خود، آپ کی ذات عطائے رسول ہے. عزیزان ملت، یہ عطائے رسول ہیں، اور یہ عطائے رسول کا فیض پوری دنیا میں پھیلا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو کر، نائب کی حیثیت سے آپ ہند کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں. پھر آپ کا سفر آگے بڑھتا ہے. بلخ سے پھر آپ لاہور آتے ہیں، پاکستان. لاہور جو انڈیا پاکستان کی بارڈر پر ایک شہر آباد ہے، وہاں آتے ہیں. وہاں حضرت خواجہ داتا علی ہجویری، سید علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ سے بھی پہلے کے تقریباً 200 سال پہلے آپ کا زمانہ پایا جاتا ہے، سن ہجری، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد، خلافت کے بعد تقریباً 3 صدی ہجری میں آپ کا زمانہ ہے. حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار انور پر آپ چلہ کرتے ہیں، صحبت اوراد و وظائف کرتے ہیں، اور فیوز و برکات، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ درگاہوں پر جانا، اللہ کے کسی ولی کی قبر پر جانا یقیناً نفع سے خالی نہیں ہے. عقیدت اور محبت لے کر کے جب بندہ صاحب قبر ولی اللہ مقرب بارگاہ الہی کی قبر پر جاتا ہے، تو اس کی روح کا جو ایک فیض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، وہ روحانی فیض آنے والے زائرین کو ضرور ملتا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. خواجہ صاحب روحانی فیض سے فیضیاب ہو کر آپ جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، تو جو کچھ آپ کو ملا تھا 2 مصروں میں آپ نے وہ پورا بیان کر دیا. جب وہاں سے آپ رخصت ہونے لگے، سفر جب آپ کا آگے بڑھا، آپ نے تقریباً 6 مہینہ، کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک آپ حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ وہاں چلہ کشی کی. آپ نے
لوگ آتے، محفلیں بھی لگتی، مجلسیں بھی لگتی، درس حدیث بھی ہوتا، اور اسی بارگاہ میں آپ نے 6 مہینے گزارے، اور 6 مہینے کے بعد جب آپ اس بارگاہ سے روانہ ہوتے ہیں تو جاتے ہوئے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، گنج بخش فیض عالم، پوری دنیا کے فیض کا خزانہ آپ کو بنایا گیا، مظہر نور خدا، نور خدا کے مظہر ہیں، اور ناقصین ادھوروں کے لیے کامل پیر ہیں، اور کامل پیروں کے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ کے یہ تاریخی جملے آج بھی داتا علی ہجویری کے درگاہ کے گیٹ پر نقش کر دیے گئے ہیں۔ آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں، دہلی آتے ہیں، دہلی آنے کے بعد کچھ دن آپ وہاں رہتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو نقشے کے مطابق اجمیر آتے ہیں۔ دہلی سے اجمیر تقریباً 500 کلومیٹر یا 450 کلومیٹر کا سفر ہے، دہلی سے اجمیر۔ اس پورے سفر میں آپ چونکہ پیدل ہی اپنے پورے قافلے کے ساتھ چلتے سفر کرتے، یہ پورا سفر آپ نے پیدل طے کیا ہے 14 سالوں میں۔ دہلی سے اجمیر آنے تک تقریباً 700 قبائل کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر مشرف باسلام کیا، دہلی میں آنے سے، اجمیر پہنچنے سے پہلے۔ اب اجمیر پہنچتے ہیں، اجمیر میں انٹری ہوتی ہے، جس جگہ کو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے مستقل قیام گاہ بنایا گیا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جو نقشہ آپ کو دکھایا تھا، اس نقشے کے اور اس لوکیشن پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اپنے تمام قافلے والوں کے ساتھ آپ ایک جگہ جہاں آج درگاہ ہے، جہاں آج درگاہ کا کمپاؤنڈ ہے، اس کے بالکل قریب ایک بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا، جہاں راجہ کے سلطنتی اونٹ، سرکاری اونٹ جہاں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے آ کر کے پہلا قیام اسی درخت کے نیچے کیا۔ دن گزرا، رات گزری، شام ہوئی تو سپاہی سرکاری اونٹ لے کر آئے، کہتے ہیں اٹھو، بڑی حقارت اور بڑے گستاخانہ انداز میں کہا کہ یہ ملچ لوگ کہاں سے آ گئے، یہ وہ بہت برا بھلا کہا اٹھ جاؤ، یہ تو راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، چلو اے میرے دوستو، چلو ساتھیوں یہاں سے، اور جاتے ہوئے آپ نے سپاہیوں سے کہا کہ اب تو یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ زبان سے یہ الفاظ نکلے، آپ وہاں سے چلے گئے، اب اونٹ بیٹھے، اب صبح ہوئی، جگانے کا وقت ہوا، وہاں سے اٹھا کر چراگاہ لے جانے کا وقت ہوا، اب سپاہی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں مگر اونٹ وہاں سے اٹھتے ہی نہیں، اللہ جانے انہیں زمین نے جذب کر لیا، پکڑ لیا۔ سپاہی سمجھ گئے کہ یہ اس فقیر کی جو ہم نے توہین کی اور اسے اٹھایا ہے حقارت کے ساتھ، یہ اس کی سزا ہے۔ فوراً سب دوڑ کر آئے، کہا جاؤ اونٹ اٹھ جائے گے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ اولیاء اللہ کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ اگر نکل جاتا ہے تو اللہ اسے مقدر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تقدیر بنا دیتا ہے۔ بہرحال آپ کی یہ کرامت سے چرچا ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا صوفی آیا ہے، کوئی بہت بڑا مہان آدمی آیا ہوا ہے، چرچا، یہ ایک کرامت سے پورا چرچا ہو گیا۔ یہ ایک بات اور بھی میں کلیئر کر دوں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، اور کچھ بدبخت بدنصیب لوگ اس طرح کی بات یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر پھیلاتے بھی ہیں، کیا کہ یہ صحابہ اکرام کے بعد یہ جو اولیاء اکرام کا جو سلسلہ شروع ہوا، تمام کرامتیں انہی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ بھئی صحابہ جن کے ہزاروں کروڑوں اولیاء مل کر کے بھی ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر یہ صحابہ کرام میں سے ہمیں یہ کرامت کیوں نہیں ملتی؟ صحابی کے ہاتھوں سے ہم نے یہ ساری باتیں، یہ کرامتیں، یہ واقعات تو نہیں ملتے؟ تو دوستو عزیزو، اس کا سمپل جواب میں دے دوں، علمی جواب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بنیاد ڈالی اور اپنی صحبت کے فیض سے، اپنی تعلیم و تربیت، اپنے اخلاق کے نور سے کم و بیش 1,24,000 ساتھیوں کو، وفاداروں کی جماعت کو تیار کیا، جنہیں ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ انہیں اس اسلام پر جم کر زندگی گزار کر تا قیامت آنے والی امت مسلمہ کے لیے ایک مثال بننا تھا،
اور یہاں استقامت کی ضرورت تھی. کیا تھی؟ دین پہ جمے رہنا. یہ ان کا ایک ذمہ تھا اور انہیں تا قیامت آنے والے نسل انسانی کے لیے ایک مثال بننا تھا. تو دین پر جمنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، کرامت کی نہیں. اور جب یہ صحابہ کرام کا یہ دور پورا ہوا اور اولیاء صالحین کا دور شروع ہوا، تابعین کا اور تبع تابعین کا، اور پھر اولیاء کرام کا، اولیاء کاملین کا جب دور شروع ہوا، تو اب دین استقامت کی اب وہاں ضرورت نہیں تھی. اب پوری دنیا میں پھیل کر دین کو پھیلانے کی ضرورت تھی. تو دین کو سمجھانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بکثرت اولیاء کرام کے مبارک ہاتھوں سے یہ کرامتیں ظاہر ہوتی رہی. یہ کرامت ظاہر ہوئی، پورے اجمیر میں چرچا ہو گیا کہ کوئی بہت کامل بندہ آیا ہوا ہے، کوئی بہت بزرگ آدمی آیا ہوا ہے، 40 فقراء کی جماعت کے ساتھ آیا ہوا ہے. بہرحال پھر آپ وہاں سے اٹھ کر، جہاں آج درگاہ ہے، یہ درخت وہیں تھا، راجا کے اونٹ وہیں بیٹھا کرتے تھے. پھر آپ وہاں سے اٹھ کر انا ساگر پہنچتے ہیں. یہ اس وقت تو اور بھی بہت بڑا تھا، ابھی تھوڑا سا سمٹ کر تھوڑا کم ہو گیا، ورنہ اس وقت سمندر کی طرح اس کا نظارہ ہوا کرتا تھا. آپ انا ساگر کے قریب آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، خیمہ ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں پر یہ پورا لشکر قیام پذیر ہوتا ہے. 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے. ان قریب اس ہفتے میں اس وقت وہاں میلہ لگتا تھا، تو وہ میلہ اور عید کا دن ان قریب آنے والا تھا. تو اس وقت جو راجا کے اور اس وقت کے جو پنڈت لوگ تھے، ان کا پہرا وہاں ہوا کرتا تھا. وہ کسی اپنے غیر مذہب والوں کو اس پانی میں چھونے نہیں دیتے تھے، وہاں سے پانی استعمال کرنے نہیں دیتے تھے. خواجہ صاحب نے وہاں، اس لیے آج بھی وہاں چلہ موجود ہے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو گئے ہوں، انا ساگر کے بالکل سامنے اونچائی پر ٹیلے پر آپ کا وہ چلہ موجود ہے، وہ جگہ جہاں آپ بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے. آپ نے وہاں خیمہ ڈالا، اور فائدہ یہ بھی تھا کہ نماز کے لیے، وضو کے لیے یہاں پانی بھی دستیاب ہے، اور حاجت ہو غسل کی تو غسل کے لیے بھی پانی دستیاب ہے. یہ سب تمام فائدے تھے. سرکار خواجہ غریب نواز نے وہاں خیمہ ڈال دیا، مگر پنڈتوں نے حیران کیا، کہا یہاں سے اب تم لوگ چلے جاؤ. بہرحال بات بگڑ گئی، تنا تنی ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا، راجا تک بات پہنچ گئی. خواجہ صاحب مجبوراً وہاں سے نکل گئے، اور پھر دور جا کر کے پھر آپ نے اپنا خیمہ لگایا. مگر کہا کہ جس دن، اچھا اس وقت تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو میلے کا دن ہوتا تھا اجمیر میں، اس میلے کے دن میں، عید کے دن میں، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں وہی رسم آج بھی جاری ہے بنارس اور الہ آباد وغیرہ میں، ہے نا، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں. تو اس وقت 10,000 لوگ غیر مسلم، اس مذہب کے ماننے والے وہاں جمع ہوا کرتے تھے. کہا جب یہ عید کا دن ہو اور سارا کے سارا 10,000 کا مجمع ہو، اور سب لوگ جب جمع ہو جائے اور ان کی خاص رسم کا جب آغاز ہو، تب ہمیں بتا دینا. وہ وقت آ گیا. خواجہ صاحب نے اپنا لوٹا دیا، اپنا کاسا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ انا ساگر کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر. یہ تاریخی جملے، یہ کتاب میں، مستند کتاب سے بتا رہا ہوں. اگر میں ان مستند کتابوں میں نہ پڑھتا تو مجھے تسلی نہ ہوتی، نہ میں بیان کرتا. تو میری عادت ہے، میں اصول کا پکا ہوں. چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، اور آپ نے ٹوٹی پکڑ کر، لوٹے کی ٹوٹی پکڑ کر انا ساگر کے قریب کیا. سارا انا ساگر سمٹ کر اس کاسے میں، اس لوٹے میں آ کر سما گیا. چرچا ہو گیا. یہ اتنی بڑی کرامت، اللہ اکبر. ایک وہ جس کے جد اعلیٰ پر پانی کو بند کیا گیا تھا ہے. یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اسی جد اعلیٰ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا جو 500 سال کے بعد آیا، پورے انا ساگر کو اپنے کاسے میں سمیٹ سکتا ہے. تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ اختیار نہیں دیا تھا؟ مگر دوستوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت استقامت کی ضرورت تھی. بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر استقامت کے ساتھ دین کو بچانا مقصد تھا.
مگر اب یہاں پر دین تو اب محفوظ ہو گیا ہے، اب اس کی روشنی پوری دنیا زمین پر پھیلانا کا وقت تھا، اس لیے اب وہاں استقامت نہیں، اب کرامت کی ضرورت تھی۔ اس لیے اولیاء کرام نے بکثرت کرامتیں دکھائی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کے وجود سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ یہ کرامت بھی معجزے کی طرح ہے، نبی کے دست مبارک سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اور ولی کے دست مبارک سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اللہ ہی کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بہرحال دوستو، سارا ساغر سمٹ کر کاسے میں آ گیا، اب ہلچل ہو گئی، لوگ مان گئے، اور لوگ اس کرامت کے ذریعہ، اس کرامت کو دیکھ کر کثرت کے ساتھ لوگ پنڈت کے پنڈت، پورا کنبہ، پورا گھرانہ آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے اور دست حق پرست پر مشرف باسلام ہوتا ہے، اور اس طرح اجمیر میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کفرستان اور اس شرکستان، شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات اور ظالمانہ رسومات کے اندھیروں میں جو اجمیر کے واسی مبتلا تھے، اب ان کو روشنی مل رہی ہے، اب ان کو توحید اور نور ایمان سے منور کیا جا رہا ہے۔ اب ایمان اور اسلام اور یہ دعوت کا سلسلہ اب تھم نہیں رہا ہے، لگاتار دن بدن کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، پورے قافلے کے قافلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر اب ٹینشن ہو گیا راجہ کو ٹینشن ہو گیا۔ اب اس نے مقابلہ شروع کیا کہ اب ان کی دعوت کو رد کیسے کیا جائے، ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی، اب ان کا مقابلہ بھی اس طرح مشکل ہے اور تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ان کو ایسا کرو کہ ان کو جھوٹا ثابت کرو۔ اب اس نے اپنے دربار کا ایک بہت ہی ماہر اور بڑا ہی مانا جانا جادوگر، اس کو حکم دیا کہ جاؤ تم مقابلہ کرو، جس کا نام سادھو رام آتا ہے کتاب میں۔ سادھو رام یہ خواجہ صاحب کے پاس آتا ہے، اپنا پوری تیاری کے ساتھ، پورے جنتر منتر کے ساتھ، اپنے پورے کرتوت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ خواجہ صاحب کے پاس آتا ہے۔ خواجہ صاحب ایک نگاہ ولایت اٹھاتے ہیں اور اس پر نظر ڈالتے ہیں، اس پر تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، پھر نظر ڈالتے ہیں تو جسم میں سکون طاری ہوتا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سعد، سادھو رام سے آپ نے اس کا نام بدل کے کیا رکھا؟ سعد، اے سعد، میں تیری پیشانی پہ اللہ لکھا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور اسے یقین ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی، اس کا تاریک دل نور سے، نور ایمان سے، نور توحید سے منور ہو گیا، اور خواجہ صاحب کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اب دیکھو، آج کی ابھی جو جھگڑا چل رہا ہے نا، کہ غریب نواز کی جو درگاہ ہے، خواجہ صاحب کی جو درگاہ ہے، مسجد ہے، یہ سب پہلے مندر ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ بدبخت، یہ جاہل لوگ، انہیں کتاب کا مطالعہ نہیں ہے۔ صحیح مستند کتاب سے میں بتا رہا ہوں، جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر اس نے عرض کیا کہ میرے پیر و مرشد، میرے خواجہ، اب اجمیر کی زمین یہ پورے کے پوری یہ سب راجہ کی سلطنت میں ہے، وہ آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دے گا، میری پشتینی زمین ہے، کیا؟ میری پشتینی زمین ہے، باپ دادا کی، میں اس زمین کا مالک ہوں۔ آپ ایک کام کریں، اس زمین پہ اپنا ایک عالیشان مرکز بنائے، خانقاہ بنائے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، تاکہ لوگ آئیں اور ایک مستقل قیام گاہ میں رکیں اور آپ کی صحبت میں فیض حاصل کرے اور اپنے دل کی دنیا کو بدلے۔ خواجہ صاحب نے اسے قبول کر لیا، اور آج کی تاریخ میں خواجہ صاحب کی جو قبر ہے، جو درگاہ ہے اور مسجد ہے، یہ پورا کمپاؤنڈ، یہ اسی سادھو رام جو بعد میں سعد ہوا، یہ اسی کی سرزمین پہ یہ سارا کچھ تیار ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ چٹیل میدان تھا، وہاں کہاں مندر آ گئی، وہاں کہاں بت پرستی ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ لوگ خواجہ خواجگان کی درگاہ پر نظر اٹھا رہے ہیں، حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، کایا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہو گیا ایسا ہوا بھی۔ میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس دوستو عزیزو،
المختصر میں اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. خواجہ صاحب نے پھر اپنی قیام گاہ وہاں بنائی، مسجد بنی. وہ مسجد بھی آج موجود ہے جو درگاہ سے بالکل سٹ کے ہے، جسے مسجد اولیاء کہا جاتا ہے. یہ سب سے پہلی اجمیر کی مسجد ہے جس میں خواجہ غریب نواز نے نمازیں پڑھائی اور وہیں بیٹھ کر تاریک دلوں کو روشن کیا ہے. لوگوں کی عقلوں پر جو کفر و شرک کے تالے پڑے ہوئے تھے، نور ایمان کی چابی سے اسے کھولا ہے اور اللہ کا عارف بنایا ہے، اور اسلام میں انہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہ آج ان کا ذکر ہمیں اولیاء اکرام کی صفوں میں ملتا ہے جو آپ کی صحبت یافتہ ہے. بیرکیف دوستو عزیزو، اس طرح غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ طویل زندگی کا سفر اجمیر تک کا اس طرح مکمل ہوتا ہے. پھر آپ وہیں پر مقیم ہو جاتے ہیں اور آپ وہیں رہنے بسنے لگتے ہیں. پھر آپ کا نکاح بھی ہوتا ہے وہیں آنے کے بعد، اور پھر اس طرح آپ کی اولاد بھی آباد ہوتی ہے اور ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کی آل اولاد پائی جا رہی ہے، اور آپ کے خلفاء، آپ کے سلسلے سے وابستہ افراد بھی پائے جا رہے ہیں. آپ کا سلسلہ جو 4 سلسلوں میں روشن سلسلہ ہے، سلسلہ چشت، یہ آج دنیا بھر میں تبھی سے پایا جا رہا ہے. عزیزان ملت، زمانہ گزرتا ہے، لوگ آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ پورا کفرستان جو پہلے کبھی بتوں کا اڈا ہوا کرتا تھا، جو پہلے کبھی مندروں کا مرکز ہوا کرتا تھا، اب الحمدللہ خواجہ خواجگان کے قدموں کی برکت سے اب وہ توحید کا ایک عظیم الشان مرکز ہو گیا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کی کثرت کے ساتھ آبادی ہے آج وہاں. اور الحمدللہ آج بھی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور اپنا روحانی، عرفانی اور دنیاوی فیض حاصل کر کے اپنی زندگی کو سدھار رہے ہیں اور اپنی زندگی کو آباد کر رہے ہیں، اپنے تاریک دلوں کو روشن کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا. مگر دوستو عزیزو، خواجہ خواجگان اپنی پوری زندگی خلق خدا کی خدمت میں گزار کر ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ خواجہ یا میرے پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتائے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو. میرے دوستو، خواجہ صاحب نے جو زندگی بھر جو تعلیم دی، آپ کے جو اقوال بہت سارے ہیں، وقت نہیں ہے اور اتنا زیادہ آپ بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ میں گفتگو کو اور لمبی کروں. میں ایک قول صرف آپ کو سناتا ہوں جس میں اقوال خواجہ غریب نواز کے تمام اقوال جمع ہو کر سامنے آ جائیں گے. مرید نے سوال کیا، مرشد بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، اور قیامت کے دن جو تمام نیکیوں میں سب سے بھاری نیکی ہوگی وہ نیکی بتائیں. خواجہ صاحب نے فرمایا، خدمت خلق کے کام میں لگ جاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، بیواؤں کی دستگیری کرو، اور اسی طرح پریشان حالوں کی پریشانی دور کرو. اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، اور یہ کام جو کرتا ہے پروردگار اسے اپنے پاس سے خاص انعام و اکرام عطا فرمائے گا. خواجہ صاحب اور مخدوم سید سلطان سید اشرف جہانگیر السمنانی، اولیاء کرام کا ذکر ہو اور آپ کی بات نہ ہو، آپ کا نام نہ لیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سلطان الطارقین، سلطان العارفین، زبدۃ العرفاء، قدوۃ الکبریٰ سیدنا سید اشرف جہانگیر السمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لطائف اشرفی میں لکھی ہے یہ بات، مستند کتاب جو سید مخدوم اشرف جہانگیر کے اقوال جو مریدوں نے جمع کیا، لطائف اشرفی، اس میں میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ مرید نے آپ سے سوال کیا کہ حضور ولایت چیست؟ یا مرشد ولایت چیست؟ ولایت کیا ہے؟ تو سیدنا مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ولایت بجز خدمت خلق نیست. ولایت خدمت خلق کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. ولایت خدمت خلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو جتنے اولیاء اکرام آپ دیکھ لیں وہ سب کے سب خدمت خلق کا مشن انہوں نے جاری کیا، اور آج بھی ان کے نام سے. اور خواجہ کی تو بات ہی الگ ہے. خواجہ خواجگان نے جو خدمت خلق کا کام شروع کیا تھا، اللہ اکبر، آج بھی وہ کام جاری ہے. جاری نہیں بلکہ دین دنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے. اس میں لاکھوں لاکھ بھوکے وہاں سے سیراب ہو رہے ہیں.
لاکھوں لاکھ پریشان حال اپنے پریشانی کو دور کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ بگڑی جن کی بگڑ چکی ہے، زندگی بگڑ چکی ہے، وہ اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو وہاں بنا رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق کا مشن جو غریب نواز نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، آج بھی وہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ میرے دوستو، بس اسی طرح خدمت خلق کا یہ مشن جاری رہا، دنیاوی آپ نے خدمت کی، دینی خدمت بھی کی، اور گم گشتگان راہ کو صراط مستقیم پر لا کر چلا دیا اور اللہ تک پہنچا دیا، اور اللہ تک پہنچاتے ہوئے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے ایک وقت آیا کہ خواجہ خواجگان بھی اس دنیا فانی سے جب رخصت ہونے لگے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو ساری اس وقت کے تمام خلق خدا نے، تمام موجودہ انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کی پیشانی پر غیبی قلم سے لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا یہ حبیب تھا جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا۔ میرے دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں تو میں نے روک دی ہے، اسکیپ کر دی ہے، یہ ایسا طویل موضوع ہے جس کے لیے کم سے کم 3-4 گھنٹے چاہیے، تب جا کے ہم غریب نواز کی مکمل زندگی آپ کے ساتھ، مگر انشاءاللہ موقع پہ کچھ نئی باتیں بھی خواجہ غریب نواز کی زندگی کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔